بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور نیک عملی کی توفیق کے ساتھ ہر طرح کی عافیت اور سلامتی نصیب کرے۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کے رکوع اور سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا بالکل اس طرح ہے کہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور اللہ کی باتیں سنتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس طرح ہر جمعے کو مل بیٹھ کر قرآن مجید کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، محو گفتگو ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی ہم کلامی سے زیادہ اچھی کون سی ہم کلامی ہو سکتی ہے؟ تو ہم اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کہتے ہیں، اس کے وحدہ لا شریک معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے تمام اچھے ناموں کے ساتھ اس کی عزت، عظمت اور کبریائی کے اظہار اور اعلان کے ساتھ بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے، دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا اور یہ پروگرام یعنی 7 دن کے بعد جمعے کو ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کے لیے، لیکن دیکھیں کہ کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے۔ آج ہم 5واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ گویا 4 پارے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ 4 پارے قرآن مجید کا اچھا خاصا حصہ ہے۔ قرآن کی تو ایک ایک آیت جو ہے اپنے اندر ہدایت کا اور حکمت و دانائی کا اور راستی کا اور پاکی اور پاکیزگی کا بہت بڑا سامان رکھتی ہے ایک ایک آیت۔ تو گویا ہم نے 4 پارے مکمل کیے ہیں اور آج ہم 5واں پارہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف
اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ لِمَنْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرات، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری فطرت بنائی ہے، اس نے زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ہماری ضرورت کے مطابق اور حالات کے مطابق ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور ان تعلیمات کے ذریعے اس نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ ان تعلیمات سے ہمیں راستی بھی حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، عدل بھی حاصل ہوتا ہے، اور ہماری اور انسانی معاشرے کی جو فطرت ہے اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی۔ اور اللہ کا دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق بخشے۔ جو زندگی ہماری گزر گئی ہے وہ ظاہر ہے ویسے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت انسان کو موت آ جانی ہے، اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر دور میں جو دور اس پر گزر رہا ہوتا ہے، اس دور میں وہ موت کے قریب ہوتا ہے اور زندگی سے دور ہوتا ہے۔ لیکن جو ہم نے گزار لی وہ گزار لی، اور جو ہماری باقی زندگی ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ بہرحال میں اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال اور بچوں کے لیے بھی اور سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر اس پر بڑے خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ یہ پیچھے جو بات چل رہی تھی کہ بھئی کون کون سے رشتے ہیں یا کون کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو وہ ساری تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے بیان کی ہے، اور آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ جو میں نے بیان کر دیا ہے اس کے مطابق یہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں۔ مطلب یہ کہ جو عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، اس کے ساتھ کوئی اور مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک عورت جو ہے وہ دو مردوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ جس طرح یہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت جو ہے وہ 2 مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری فہرست بھی بتائی اور یہ بھی سمجھایا کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ جنگ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی تاریخ میں بعض اوقات جنگیں اس طرح ہوتی ہیں
کہ بالکل معاشرے کو امبیلنس کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھی، آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں، اور جہاں جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں بڑے عجیب عجیب مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے کہ بھئی کہیں جنگ ہو مسلمانوں کی کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، تو جو عورتیں جنگ میں غلام ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے مسلمانوں کے گھروں میں رہ سکتی ہیں اور مسلمان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک جو لونڈیوں کا مسئلہ ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے، اور ہم جب اس کو سرسری نظر سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں بڑے ہمارے ذہنوں پر ایک بوجھ سا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے۔ لیکن اگر اس کو ان ڈیٹیل پڑھا جائے، جس کا اب موقع نہیں ہے، تو یہ بالکل اس طرح کی چیز ہے کہ جس طرح ولی جو ہے، کسی عورت کا ولی اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو کسی دوسرے کے نکاح میں دیتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق، اسی طرح مسلمانوں کی ریاست کا جو خلیفہ ہے وہ ان عورتوں کا ولی ہوتا ہے جو جنگ میں آتی ہیں، اور وہ اپنی حق ولایت کو استعمال کر کے اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ مسلمان مردوں کو وہ عورتیں عطا کرتا ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ ضابطہ ہے۔ اور اس ضابطے پورے کو جب آدمی پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو ساری بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ جنگی حالات میں معاشرے کو گندگی سے اور بے بسی سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یعنی پیچھے ساری وہ ان عورتوں کی فہرست بتائی جو حرام ہیں، اور پھر اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں جو اس حد میں اس میں نہیں آتی، ان کے ساتھ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، ضابطے کے مطابق ان کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک طریقہ بنایا ہے، اور اس نکاح کو بہت بڑا عقد کہا ہے، اور اس کے نکاح کے ساتھ ہی بہت بڑی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بطور خاص مرد پر عائد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ضابطے کے مطابق انہیں اپنے حصار نکاح میں محفوظ کرو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ تو یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، چونکہ نکاح ایک عام چیز ہے کہ نکاح کے موقع پر ایک مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو اس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ اگر خود باہم رضامندی سے عورت اگر مہر کا کوئی حصہ چھوڑ دے یا پورے مہر کو معاف کر دے تو یہ اسے اختیار حاصل ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ یعنی کسی کے قبضے میں اگر کوئی لونڈی ہے اور وہ
کوئی بندہ جو ہے اپنے معاشی حالات کی وجہ سے یا معاشرتی حالات کی وجہ سے کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اور جب کسی کی لونڈی کے ساتھ اس کے مالک کی اجازت سے نکاح ہو جاتا ہے تو پھر مالک اس کے ساتھ اس طرح اپنا ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھ سکتا، پھر وہ جس آدمی کے نکاح میں چلی جاتی ہے وہی اس کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھ سکتا ہے۔ البتہ دوسری خدمت وہ اپنے مالک کی سر انجام دے سکتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب گنجائش نکالی تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے جو مطلب کسی زمانے میں جس طرح حالات ہوتے تھے کہ لوگ بالکل ہی کئی محروم ہوتے تھے، ان کے حالات ہی اس طرح کے نہیں ہوتے تھے کہ وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک گنجائش نکالی ہے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان لونڈیوں کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ یعنی نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ انسانوں کو گندگی سے اور گندگی کے راستے سے بچانا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یعنی جو خاندانی عورتیں ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں قرآن میں بدکاری کی سزا رکھی ہے، یہ جو لونڈی ہے اس کے ساتھ جو بندہ نکاح کرتا ہے، اگر اس کے بعد وہ نکاح کے بعد کسی بد چلنی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس آزاد عورت کے لیے جو سزا ہے اس سے آدھی سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو نکاح نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی لونڈیوں سے نکاح کی گو اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کی تحسین نہیں کی، اور کہا یہ ہے کہ اس کی اجازت ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ جس کو اپنے مطلب ہے کہ تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو اور کسی گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، وہ اس گنجائش سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ تم اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ چند آیتیں ہیں، ان میں تھوڑی سی مشکل بات ہے لونڈی کی بات کو سمجھنا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب یہ ایمرجنسی حالات معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے نمٹنے کے لیے بہت ساری حدود و قیود، جن کی تفصیل اس وقت ممکن نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، بہت ساری حدود و قیود کے ساتھ یہ گنجائش نکالی ہے اور یہ اجازت دی ہے، اور اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے اور اس ایمرجنسی کے اندر اتر کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بات بالکل سمجھ آ سکتی ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ
وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اگر آپ کی توجہ اس درس کی طرف ہے تو یہ جو آیت، یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بڑا ہی سبق ہے اور بڑی یہ نصیحت آموز آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان آیتوں سے ٹپک رہی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی اپنی تعلیمات اپنی بندوں کو دیتے رہے ہیں، اور جو تعلیمات ہم نے پہلے بھی اپنے بندوں کو دی ہیں اور ہمارے نیک لوگ جن طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے ہیں، تمہارے بارے میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے طریقے ہم تمہیں سمجھائیں، جو صلحاء کے طریقے ہیں، جو زندگی گزارنے کے صحیح طریقے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو وہ دین تمہیں بتا رہا ہے، جو شروع سے وہ انسانوں کو بتاتا رہا ہے، یہ دین اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ تعلیمات تمہیں وہ اپنی رحمت کے تقاضے کے طور پر عطا کرتا ہے، یعنی وہ اپنی اس دین کے ذریعے تم پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی حقیقت کو تو وہ جانتا ہے، اور پھر اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ یہ جو ہم تمہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، یہ شروع سے ہم انسانوں کو دیتے رہے ہیں، اور جس بندے نے بھی اس دین کے طریقے پر عمل کیا ہے وہی ہمارا صالح بندہ ہے، اور ہم تم پر بھی یہ طریقے واضح کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ طریقے عطا کرنا، یہ تعلیمات دینا ہماری رحمت ہے۔ ان طریقوں کو تم پر واضح کر کے ہم تم پر رحم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ ہمارا ہر حکم جو ہے وہ علم پر اور حکمت پر مبنی ہے۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ مطلب اس میں اللہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تو تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن معاشرے کے وہ لوگ جو کافر ہیں، منافق ہیں، یا جو بگڑے ہوئے اہل کتاب ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم اس دین کی طرف آنے کی بجائے ان کی جو جہالت ہے اس کے پیچھے چلو اور ان کی خواہشات کے پیچھے چلو، اور اس طرح تم راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ یعنی یہ اشارہ ہے منافقین اور قدامت پرست جہالا اور مدینہ کے یہودیوں کی طرف۔ منافقین اور قدامت پرستوں کو تو وہ اصلاحات سخت ناگوار تھیں جو تمدن اور معاشرت میں صدیوں کے جمے اور رچے ہوئے تعصبات اور رسم و رواج کے خلاف کی جا رہی تھیں۔ میراث میں لڑکیوں کا حصہ، بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی پانا، اور عدت کے بعد اس کا ہر شخص سے نکاح کے لیے آزاد ہو جانا، سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہونا، دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کیے جانے کو ناجائز قرار دینا، متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کو وراثت سے محروم کرنا، اور منہ بولے باپ کے لیے متبنہ کی بیوہ اور متعلقہ کا حلال ہونا، یہ اور اس طرح کی دوسری جو اصلاحات اللہ تبارک و تعالی فرما رہا تھا، اور ان اصلاحات کو جب بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار جو ہیں وہ سنتے تھے وہ تو چیخ اٹھتے تھے۔ مدتوں ان احکام پر چہمگوئیاں ہوتی رہتی تھیں،
شرارت پسند لوگ ان باتوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اصلاح کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے پھرتے تھے۔ مثلا جو شخص کسی ایسے نکاح سے پیدا ہوا تھا جسے اب اسلامی شریعت حرام قرار دے رہی تھی، تو اس کو یہ کہہ کر اشتعال دلایا جاتا تھا کہ لیجئے آج جو نئے احکام آئے ہیں ان کی روح سے آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا تعلق ناجائز تھا۔ اس طرح یہ نادان لوگ اس اصلاح کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے اور اس وقت احکام الہی کے تحت انجام دیا جا رہا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تو اپنی تعلیمات کے ذریعے تمہیں راستی، انصاف، پاکیزگی کی طرف لا رہا ہے، لیکن جو لوگ اس اصلاح کے کام کے منکر ہیں، اس کے انکاری ہیں اور اس کے خلاف وہ طرح طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اصلاح کے ان طریقوں کو چھوڑ کر انہی کی خواہشات کے پیچھے چلو اور راہ راست سے دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، یعنی جو تم نے خود ہی پابندیاں اپنے اوپر لگا لی ہیں یا کوئی غلط طریقے اختیار کر لیے ہیں جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور تمہارے لیے گنجائشیں نکالتا ہے اور ایسے طریقے تمہیں سمجھاتا ہے جو تم اپنے جو بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں ان کی بندنوں سے تم کسی طرح نکل جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے، غلط طریقوں سے نہ کھاؤ۔ آپس کا لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ مطلب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، مطلب دھوکہ نہ ایک دوسرے کو دو، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو اور جھوٹ بول کر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بلکہ مطلب یہ جو تجارت لین دین ہے وہ دیانتداری کے ساتھ، آپس کی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ کرو، یعنی غلط طریقے سے کسی کے مال پر قبضہ نہ کرو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جو حق کے خلاف ہیں اور شرعاً اور اخلاقاً ناجائز ہیں۔ لین دین سے مراد یہ ہے کہ آپس میں مفاد اور منافع کا تبادلہ ہونا چاہیے، جس طرح تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور وہ اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ آپس کی رضامندی سے مراد یہ ہے کہ لین دین نہ تو کسی ناجائز دباؤ سے ہو اور نہ فریب اور دغا سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ بھئی یہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے نہ کھاؤ، نا انصافی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، جبراً کسی کے مال پر قبضہ نہ کرو، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر یہ رشوت اور سود کا کام نہ کرو۔ مطلب کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ استعمال کرو آپس کی رضامندی سے اور اخلاقاً اور شرعاً جو جائز طریقہ ہے وہ اختیار کرو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، اسی آیت کے اندر یہ الفاظ فرمائے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو اس کا مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب لوگ
ایک دوسرے کا مال نجائز کھاتے ہیں تو یہ ہی وہ راستہ ہوتا ہے جس سے لوگ قتل و قتال میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جتنے آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے اکثر و بیشتر تو یہ مالی معاملات ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کا مال ظلم کے طریقے سے کھائیں گے تو اس کا نتیجہ تو اسی طرح نکلے گا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یہ فکرہ جو ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دنیا میں اس سے نظام تمدن خراب ہوتا ہے اور اس کے برے نتائج سے حرام خور آدمی خود بھی نہیں بچ سکتا۔ اس سے بڑا فساد پھیل جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں تو تمدن کا نظام بھی سارا خراب ہوتا ہے، خود وہ بندہ ہلاکت میں بھی پڑتا ہے، اور اس سے عجیب معاشرے کی حالت ہو جاتی ہے۔ بالکل اس کے ذریعے مطلب معاشرہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور اگر اسے مستقل فکرہ سمجھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ خودکشی نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لا تقتلوا انفسکم یہ دو لفظ ارشاد فرما کر بہت بڑی بات کی ہے کہ مال بھی ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے کھاؤ گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، اور ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو، اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو، خودکشی بھی نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، یقین مانو کہ اللہ تو جو تعلیم تمہیں دے رہا ہے وہ اس کی مہربانی ہے، اور وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، یعنی کسی کا مال کھائے گا یا کسی کو قتل کرے گا یا خودکشی کرے گا، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ڈرایا بھی ہے کہ جو بندہ میری نافرمانی کرے گا، میں جو واضح احکام دے رہا ہوں، اگر کوئی بندہ نافرمانی کرے گا اور میرے حکم کے خلاف چلے گا، اور جس سے میں منع کر رہا ہوں اسے وہ منع نہیں ہوگا، تو پھر اس کو ضرور ہم آگ میں جھونک دیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اس نے بندے کو آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن اس سے حساب لینے میں اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتا، نرمی کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچے رہو تو جو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں وہ ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہاں یہ بہت خوبصورت ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں کیا طریقہ ہے انسان کا حساب لینے کے معاملے میں، اور بڑے بڑے گناہوں سے کیا مراد ہے۔ یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیتے رہیں۔
اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہیں جائے گی، سرے سے تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اگر تم بڑے بڑے جو جرائم ہیں جن سے ہم تمہیں منع کر رہے ہیں ان سے تم بچے رہو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں ہیں وہ ہم تمہارے حساب سے ضابط کر دیں گے، ان کا حساب ہی نہیں لیں گے۔ البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے ہمارے پاس آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں تمہاری چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، آپ سارے لوگ اس طرف دھیان کریں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ بھئی بڑا گناہ کیا ہوتا ہے اور چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے۔ جہاں تک قرآن اور سنت میں غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی کام کو بڑا گناہ بنا دیتی ہیں۔ یعنی قرآن اور سنت پر اگر غور کیا جائے تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی گناہ کو بڑا بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کی حق تلفی۔ یہ جو حق تلفی ہے نا یہ گناہ کو بڑا بنا دیتی ہے، خواہ وہ خدا کا حق ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہے، یا والدین ہوں یا دوسرے انسان یا خود اپنا نفس۔ یعنی خواہ خدا کی حق تلفی کی جائے، خواہ والدین کی حق تلفی کی جائے، یا کسی دوسرے انسان کی حق تلفی کی جائے، یا خود اپنے نفس کے حق کو تلف کیا جائے۔ حق تلفی جو ہے یہ گناہ کو بڑا بنا دیتی۔ پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، کیونکہ شرک سے بندہ اللہ کا حق تلف کرتا ہے۔ یہ اللہ کی حق تلفی ہے۔ نمبر 2، اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں تکبر، جس کی بنا پر آدمی اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصدن وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور عمدن ان کاموں کو نہ کرے جن کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈٹائی، جسارت اور ناخدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی، اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا۔ یعنی دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، اور جس سے اس نے روکا ہے اس کو کر گزرنا جان بوجھ کر، تو یہ چیز بھی گناہ کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر۔ ان روابط اور تعلقات کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے جوڑنے اور جن کو مضبوط کرنے اور جن کو درست کرنے پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ یہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان ہوں، پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور جس کے معاملے میں مامونیت کی جتنی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ مطلب جو جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، حق تلفی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر، اور ان روابط کو توڑنا جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ
نافرمانی کو، گناہ کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مطلب یہاں اللہ نے حسد سے روکا ہے کہ یہ جو حسد ہے یہ بھی بہت بڑے فتنے برپا کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے، میں نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، تو مطلب اللہ سے دعا تو تم کر سکتے ہو کہ اللہ تم پر فضل کرے، لیکن یہ کہ کسی کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ دیا ہے اس کی اس طرح تمنا کرنا، حسد میں مبتلا ہو جانا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ یعنی حسد کی بیماری اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ یہ دنیا کی چیزیں آزمائش ہیں، اور اللہ حکمت کے تحت جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اور یہ نیچرلی کچھ چیزیں ہیں، کسی کو وہ خوبصورت بنا دیتا ہے، کسی کو مطلب اتنا خوبصورت نہیں بناتا، اور کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دے دیتا ہے، کسی کو ذہانت زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، کسی کو کچھ مطلب اچھے حالات میں پیدا کر دیتا ہے، کسی کو مطلب سخت حالات میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی تقسیم ہے اور یہ آزمائش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ یہ پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ اس کا جو ترکہ ہے یہ وارث اتنے کا حقدار ہے، یہ وارث اتنے کا حقدار۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ جو تم فوت ہو جاؤ اور جو ترکہ ہے اس کے تو حصے اللہ نے مقرر کر دیے۔ ہاں، البتہ اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ تم نے کوئی لین دین کا عہد کیا ہے تو اپنی زندگی میں تم اس کو دے سکتے ہو، لیکن ترکے میں مطلب کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے تھے۔ اس طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کیا ہے۔ البتہ جن لوگوں سے تمہارے کوئی وعدے ہیں ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے۔ جب تم ختم ہو جاؤ گے جو تمہارا ترکہ رہ جائے گا وہ تو رشتہ داروں میں اسی طرح تقسیم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی کسی دوست کا عہد و پیمان ترکے مطلب اس کو وارث نہیں بنا سکتا، وہ تم اپنی زندگی میں کر سکتے ہو۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن۔ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ عَقْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ عَقْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ذمہ دار ہیں، نگہبان ہیں، محافظ ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مطلب ہے کہ کئی اعتبار سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو فضیلت دی ہے، اور اس اللہ نے نیچرلی جو طاقتیں اور قوتیں مرد کے اندر پیدا کی ہیں جو عورت کے اندر پیدا نہیں کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے جواباً وہ عورت کی طرف سے اطاعت کا اور احترام کا حقدار بھی ہے۔ اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ مردوں کی اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ یہ جو جرم و سزا کا ایک فلسفہ ہے، قدرتی فلسفہ ہے، اور سارا انسانی معاشرہ جو ہے، لوگ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اجڑ ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، پڑھے ہیں، جہاں بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پر جرم اور اس کی سزا یہ ایک نیچرلی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مرد اور عورت کو الگ الگ فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اللہ نے عورتوں کا مردوں کو نگہبان اور محافظ بنایا ہے، اور ان کے نان نفقہ کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ان کی بہت ساری چیزوں کا ذمہ دار مردوں کو بنایا ہے، تو جواباً اگر کوئی عورت جو ہے وہ اس مرد کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، گھر کے نظام کو خراب کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مطلب سزا کی ایک اجازت دی ہے، کوئی سزا کو حکم نہیں دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ ہمیں کھلی چھٹی دے دیتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ جس طرح چاہیں کرتے رہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور صحابہ میں بھی اکثر جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو صرف یہ ہے کہ بھئی مطلب اگر جرم اس حد تک بڑھ جائے تو پھر مردوں کو اس کی یہ اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرتے پھرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ایک اجازت دے رہا ہے، ناپسندیدہ اجازت، لیکن یہ کہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی اس اجازت کا غلط استعمال تم نے نہیں کرنا، یہ تو آخری حد ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اگر عورتوں پر تمہیں قدرت دی ہے تو یقین رکھنا کہ اللہ بھی اوپر موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ان کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس کی اصلاح کی ایک نصیحت کی ہے کہ بھئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مرد کے خاندان سے ایک بندہ، سمجھدار بندہ، متقی بندہ، نیک بندہ، اور اسی طرح کا ایک بندہ جو ہے وہ عورت کے خاندان میں سے لو، اور وہ دونوں ان کے اندر موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ریاست کا ذمہ دار بندہ جو ہے وہ انہیں ان دونوں کو یہ آزادی دے دے یا یہ اختیار دے دے کہ وہ یا تو ان کی اصلاح کر دیں یا ان کے درمیان علیحدگی کرا دیں،
تو وہ علیحدگی بھی کروا سکتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، یہ بھی بڑی جامع آیت ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک لحاظ سے دین کی ساری جو تعلیمات ہیں، دین کی تعلیمات کی جو روح ہے وہ ساری اس آیت میں موجود ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو۔ ظاہر بات ہے کہ سارے کا سارا دین جو ہے وہ زندگی کے مختلف معاملات میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور مختلف معاملات میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی اس کی بندگی ہے۔ اس کی بندگی محض نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جس معاملے میں، اور اس نے ہر معاملے میں حکم دیا ہے، مطلب زندگی کے کسی گوشے کو اس نے چھوڑا تو ہے نہیں، تو اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا اس کی بندگی ہے، اور یہی دین کی اصل ہے، اور یہی سارا دین ہے کہ تم خالص ہو کر زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے حکم کے مطابق کرو، اور اس امید پر کرو کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اور بطور خاص اس زندگی کے بعد میں اس کا اجر پالوں گا۔ تو یہ اللہ کی بندگی جو ہے یہی سارا دین ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی کسی طرح بھی اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے احکام کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ مطلب یہ کہ کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں، تو خاص طور پر ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف تمہارے نفس کا حکم ہو، تمہارے کسی مفاد کا مسئلہ ہو یا کسی بڑے آدمی کا مسئلہ ہو، تو تم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس کے حکم کو مان لو گے، تو یہ تم اللہ کے حق میں شرک کرو گے۔ حکم دینا تو اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی بات کی ہے
وہاں ساتھ یہ کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، احسان کرو، ان کی بات مانو، ان کا ادب کرو، احترام کرو، اور ان کے ادب اور احترام کے اندر اپنے لیے بہت بڑا انعام اور خیر سمجھو۔ ان کی نافرمانی بھی نہ کرو، ان کو دکھ بھی نہ دو، تکلیف بھی نہ دو، اور انہیں پریشان نہ کرو، بلکہ ان کے لیے سہولتیں پیدا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان پر احسان کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی اللہ کی بندگی کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ دار سے بھی اچھا سلوک کرو، جو تمہارا پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ عام طور پر رشتہ دار پڑوسی ہوتے ہیں، یعنی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور پڑوسی بھی ہوتے ہیں، تو ان کا دورہ حق ہو جاتا ہے، ایک رشتہ داری کا حق ہوتا ہے، ایک پڑوس کا حق ہوتا ہے۔ اجنبی ہمسائے سے بھی اچھا سلوک کرو، مطلب ایک ہمسایہ ہوتا ہے جو رشتہ دار ہوتا ہے اور ہمسایہ ہوتا ہے، اور ایک ہمسایہ ہوتا ہے جو رشتہ دار نہیں ہوتا لیکن ہمسایہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اب ہمارا کلچر تو اس طرح کا ہو گیا ہے، یہ شہری کلچر، دیہاتی کلچر اس طرح کا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کا جاننا کوئی باعث خیر نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں۔ دیہاتوں میں دشمنی زیادہ ہے، مطلب لیکن شہروں میں یہ مسئلہ ہے، شہروں کے بہت سارے جو مطلب شہری کلچر ہے سارا، ہر جگہ تو یہ کلچر نہیں ہے لیکن اکثر شہروں میں یہ کلچر ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک ساتھ پڑوسی ہے، اس کا کوئی نام بھی پتہ نہیں ہے، اس کا کام بھی پتہ نہیں ہے، اس کے حالات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی آنا جانا بھی نہیں ہے، کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی رشتہ دار خواہ مطلب ہمسایہ خواہ رشتہ دار ہو یا کوئی اجنبی ہو، اس کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھاؤ، اس کے ساتھ میل جول کو بڑھاؤ، اس کے ساتھ لین دین کرو، اس کی خوشی غمی میں شریک ہو جاؤ، اس کے حالات سے آگاہی حاصل کرو، مطلب اس سے اچھا برتاؤ کرو۔ پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اب پہلو کے ساتھی سے مراد یہ ہے کہ عارضی طور پر اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ جڑ گیا ہے، مطلب اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نشین کوئی ہو گیا ہے عارضی طور پر، جس سے ہم نشین دوست بھی ہے، اور ایسا شخص بھی ہے جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے۔ مثلا آپ بازار میں جا رہے ہوں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ راستہ چل رہا ہو، مطلب آپ جا رہے ہیں، ایک اور بندہ بھی جا رہا ہے، تو چلتے ہوئے دونوں اکٹھے ہو گئے، تو یہ جو عارضی اکٹھ ہے اس میں بھی حسن سلوک کرو۔ یا کسی دکان پر آپ سودا خرید رہے ہیں اور کوئی دوسرا خریدار بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یا سفر کے دوران میں کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہے، آپ کی سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یا عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذب اور یہ عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذب اور شریف انسان پر ایک حق عائد کرتی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور اسے تکلیف دینے سے مجتنب رہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو عارضی اکٹھ ہوتا ہے انسانوں کا، اس میں بھی لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بڑی جامع آیت ہے اس اعتبار سے کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو، اور انسان جو ہیں درجہ بدرجہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے خاندان میں اگر یتیم ہیں تمہارے اڑوس پڑوس میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو مسکین ہیں، مسکین سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے اور جو خود اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا لیکن ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، جن کو ہم سفید پوش کہتے ہیں،
کہ بھئی ہے تو بیچارہ محروم ہے، بڑی مشکل سے اپنے گھر کا گزارا چلا رہا ہے، اور اس میں وہ بڑا مطلب ہے کہ اپنے حالات میں بڑا پھنسا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ اور رشتہ دار اگر ہے اور پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر کوئی پڑوسی ویسے اجنبی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عارضی طور پر تمہارا اگر کوئی ساتھی بن گیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، ان کا وصال ہو رہا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان پر بار بار دو لفظ آتے تھے کہ لوگوں عورتوں کا، غلاموں کا، عورتوں کا، غلاموں کا، عورتوں کا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ معاشرے کے کمزور لوگوں سے حسن سلوک کی بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال مطلب ہمارے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنائے اور ہمیں دوسرے انسانوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور ان کا سہارا بننے کی توفیق دے۔ جتنی ہم سے ہو سکے ہم کسی کی حاجت کو اگر پورا کر دیں تو یہ اللہ اس کو بڑا مقام دیتا ہے۔ احسان کا معاملہ رکھو لوگوں سے، یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اب دیکھیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہاں یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ خود پسند ہے اور مغرور ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس سے میرا خیال ہے کہ یہ مفہوم بھی بنتا ہے، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ خود پسند ہو اور مغرور ہو اور اپنے بڑا ہونے پر فخر کرے اور تکبر میں مبتلا ہو، وہ کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک تو وہ کسی کی مدد نہیں کرے گا، دوسرا جس بندے کے اندر خود پسندی ہوگی، کبر ہوگا، غرور ہوگا اور اپنی بڑی نمائش ہوگی، وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کرے گا۔ وہ کسی غریب آدمی کی مدد نہیں کرے گا، بڑے آدمی کی خوشامد کر لے گا۔ مطلب اس کا تعلق جو ہے وہ کمزور لوگوں سے نہیں ہوگا، وہ کمزور لوگوں سے خار کھائے گا، کمزور کو حقیر سمجھے گا، ان سے دور رہے گا، اور اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے در پر وہ جائے گا، ان کی خوشامدیں کرے گا، ان سے اپنے مفادات نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، وہاں یہ فرمایا ہے کہ ایسے آدمی کو جو اپنے آپ میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے اور خود پسند ہو، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے تمہیں مال دیا ہے تو بخل سے کام نہ لو، اس کو اپنے آپ پر بھی خرچ کرو، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، اپنے دوست احباب پر بھی خرچ کرو، اللہ کے راستے میں بھی، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو چھپا کے نہ رکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی یہاں کہہ رہا ہے کہ بھئی جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں وہ خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور دوسروں کو کنجوسی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ مال مطلب گن گن کے رکھو، اور اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو دینا چاہے تو اس کو وہ کنڈم کرتے ہیں کہ کیوں دیتے ہو، ان کو دینے کا کیا فائدہ ہے، ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، یہ نہیں کما سکتے، کیوں دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں،
یعنی یہ تیسری قسم آ گئی ہے نا. ایک وہ جو اپنی پندار میں خود پسند ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں اور دوسروں پر فخر جتاتے ہیں، ان کو اللہ ناپسند کرتا ہے. دوسرا بخیل اور کنجوس لوگوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اور تیسرا ان لوگوں کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ جو مال تو خرچتے ہیں لیکن نمائش کے لیے خرچتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ پر نہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخر پر ایمان رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ بھئی اپنا مال خرچ کرنے میں وہ اللہ کی رضا کے طلبگار نہیں ہوتے، نہ آخرت کی فلاح کے طلبگار ہوتے ہیں، بلکہ وہ نمائش کرتے ہیں اور دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ میں اتنا مالدار ہوں، میرے پاس بڑے پیسے ہیں اور میں بڑا خرچتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی بچائے. یہ بیماری بڑے دھکے سے بندے کے اندر آ جاتی ہے. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق بن جائے اسے بہت ہی بری رفاقت مل جاتی ہے. اب یہاں اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو بندہ خود پسند ہے اور اپنی ذات میں اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، شیطان اس کا ساتھی ہے. جو بندہ کنجوسی اور بخیلی برتتا ہے، شیطان اس کا ساتھی ہے. جو بندہ مال کو نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، شیطان اس کا ساتھی. اور شیطان کی رفاقت بہت ہی بری رفاقت ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، لفظ یہ ہیں وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ. ان کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے جی گنسیاں نے بھئی تو اگر ایک کردہ تو کو مر چل رہا تھا، مطلب تو یہ کیوں نہیں کیتا، تینوں دی مدد کرن لگیاں کو موت آ چلی سی. تو یہ بالکل اس طرح کی بات اللہ کر رہا ہے. آخر ان پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. کیا ہو جاتا اگر یہ خرچ کرتے، کیا آفت آ جاتی. بلکہ قرآن میں تو بار بار اللہ کہتا ہے کہ آفت تو دور کی بات ہے، جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو تو میں بہت زیادہ نوازتا ہوں، اس کو تو میں اس کے ایک دانے کو میں 700 دانے بنا دیتا ہوں. تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے ایک اظہار ناراضگی کیا ہے کہ کمال ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے تو تم پر کوئی آفت آ جاتی ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اس سے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے اور زیادہ عطا کرتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ یہاں کہ بھئی ان کا نقصان نہ ہوتا بلکہ الٹا ان کا فائدہ ہوتا. اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھ کے لوگوں کو دیتے، خرچ کرتے تو ان کا فائدہ ہوتا اور ہم اپنی طرف سے انہیں اجر اور بدلہ عطا کرتے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے قرآن مجید میں کہ جہاں کہیں وہ کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے اور کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے، اس کے آخر میں لوگوں کو آخرت یاد دلاتا ہے. اور اس سے یہ بات بالکل کھل کے واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے
کہ نیکیوں کا اور برائیوں کا جو رزلٹ ہے وہ تو آخرت میں نکلنا. اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مطلب نیکی کا حکم دیتا ہے وہاں بھی انہیں آخرت یاد دلاتا ہے آخر میں، اور جہاں برائیوں سے منع کرتا ہے وہاں بھی آخرت یاد دلاتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت یاد اس طرح دلائی ہے کہ بھئی ایک دن آئے گا کہ جس دن ہمارا نبی ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اور وہ یہ گواہی دے گا کہ میں نے حق ان تک پہنچا دیا تھا، اور تم پر یہ گواہی دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ تو یہ آخرت کو یاد دلانے کا ایک طریقہ اللہ نے اختیار کیا ہے. یہ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن اترتا ہے، جبریل آپ پر لے کر آتے ہیں، میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یا جو بھی کیا تو انہیں کہا کہ نہیں تم مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے شوق سے قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے یہ سورہ نساء شروع کر دی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. جب اس آیت پر پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ بس کرو. اب دیکھیں یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے، یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو امت کو ڈرانے کے لیے ہے، لیکن ڈر اللہ کے رسول گئے اس سے. یعنی یہ تو امت کو ڈرانے کے لیے ہے کہ بھئی تمہارا اس دن کیا بنے گا جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے گواہی دیں گے. یہ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے، تو لوگ تو ڈرے نہیں اور اللہ کے رسول ڈر گئے کہ مجھے گواہی دینی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے نہیں فرمایا. اور پھر اس میں یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو گواہی ہے وہ تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے، ظاہر ہے وہ تو کامیاب ہو جائیں گے. جس طرح انہوں نے کام کیا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی امانت انسانوں تک پہنچائی ہے بالکل وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جن کے بارے میں وہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا تھا وہ پھنس جائیں گے. تو جو کامیاب ہو جانے والا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، اور جن کے بارے میں اس نے گواہی دینی ہے ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی وہ تو اس دن تمنا کریں گے کہ یہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں، اس میں سما جائیں، یہ زمین ہمیں کھا جائے. تو یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بڑا احساس دلاتی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو حق کو واضح کر دیا ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس حق کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى ولا سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم
ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شراب کی مذمت میں دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم آیا کہ بھئی لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو لوگوں کو کہو کہ اس میں انسانوں کے لیے بڑا نقصان ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، کچھ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن زیادہ اس کے نقصان ہے۔ پہلی آیت یہ آئی۔ دوسری یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات میں شراب پینے سے منع کر دیا، اور تیسرا پھر حکم سورہ مائدہ میں آ گیا کہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت اور پلیدی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ اس راستے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے گزرتے ہوئے یا سفر میں کوئی ایسی حالت ہو جب تمہیں غسل کی حاجت ہو لیکن مطلب تمہارے لیے غسل ممکن نہ ہو تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لے لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی کہ بھئی نماز کے وقت اگر تمہیں غسل کی اور وضو کی حاجت ہو اور پانی میسر نہ آئے کسی وجہ سے، یا بعض لوگوں کے نزدیک مطلب سفر میں ہو، مطلب غسل ممکن نہ ہو تمہارے لیے، تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تم نے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ انہیں کتاب کا علم دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ بہت ساری کتاب کو وہ خود ہی گم کر بیٹھے تھے۔ کچھ چیزیں تو تورات کی اور انجیل کی ان کے پاس تھیں، لیکن اس کا اکثر حصہ یا تو وہ گم کر بیٹھے تھے یا انہوں نے خود ہی بدل لیا تھا، اس میں تعریف کر لی تھی، اس کا کچھ بنا دیا تھا۔ اصل چیز جو ہے ان کے پاس نہیں تھی،
لیکن کچھ باتیں ظاہر ہے اللہ کی کتاب کے وہ حامل لوگ تھے، انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، کچھ چیزیں جس طرح ہم نے دین کے اکثر علم کو تو گم کر دیا، کچھ چیزیں ہمارے پاس رہ گئیں۔ سارے علم کو تو عام لوگ جو ہیں وہ تو بالکل علم کے دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، دین تو ہم نے گم کر دیا۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں ایک بڑا امیر آدمی میرے پاس آتا تھا مطلب علاج کے لیے آتا تھا، تو چونکہ اس کے پاس پیسے بڑے تھے تو میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ خان صاحب آپ اپنے پیسے کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو وہ بڑا حیران ہو گیا، کہتا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اس نے زکوٰۃ کا نام ہی نہیں سنا ہوا تھا۔ مطلب ایک بندہ جو ساری زندگی اس نے گزار دی ہے، پیسہ اس کے پاس بڑا ہے، اس کا ماحول ہی ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے زکوٰۃ بتائی ہو یا خود اس نے زکوٰۃ سنی ہو۔ وہ کہتا ہے یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے دین جو ہے یہ جو ہمارا مطلب ہماری سوسائٹی کا جو مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ جو بڑا طبقہ ہے، ان کے گھروں سے تو بالکل ان کے بچوں سے ان کی نسلوں سے دین گم ہو گیا، اور بالکل معاشرے کا جو چھوٹا طبقہ ہے وہ بھی دین کو گم کر بیٹھا۔ یہ درمیان میں کچھ لوگ ہیں جو دین کو جانتے ہیں۔ تو اسی طرح یہودیوں نے مطلب کتاب کے علم کا زیادہ حصہ تو ضائع کر دیا تھا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، یعنی ظاہر ہے انہوں نے کتاب کو گم کر دیا ہے تو وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ نے یہ اس آیت میں ایک نئے انداز میں مطلب مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ ان یہودیوں سے بچیں، یہ تو خود ہر چیز کو برباد انہوں نے کر دیا ہے، اور تمہارے بارے میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الذین ہادو، جو یہودی بن گئے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں یہودی نہیں بنایا، اللہ نے تو مسلمان بنایا تھا، یہودیت تو انہوں نے خود۔ تو جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور زبان کو توڑ مروڑ کے اپنی زبانوں سے وہ لفظ نکالتے ہیں، سمینا و اسینا و اسما غیر مسمعن اور رائنا، یہ کچھ جو لفظ ہیں جن کو وہ توڑ مروڑ کے بیان کرتے تھے اور اس کے معنی کچھ کے کچھ وہ بنا دیتے تھے، اور اس طرح وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالتے تھے۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا و اسما و انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کے لیے عجیب عجیب لفظ بولتے تھے، تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک دشمنی کا عجیب طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے اہل کتاب کو، بھائی اس قرآن کو مان لو، اس نبی کو مان لو، یہ تمہارے انبیاء کی تصدیق بھی کرتی ہے کتاب، اور تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اسی منبع سے آئی ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں، یعنی اگر تم ایمان نہ لائے تو ہم تمہیں ذلیل اور خوار کر دیں گے، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں گے جس طرح سبت والوں کو ہم نے کیا، یعنی جن کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، بس اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک نہ کرے باقی گناہ کرتا رہے،
بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی سی چیز سمجھ رکھا تھا، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے، مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ علماء یہود شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے تھے، مگر ان کا سارا وقت ان جزیات کی ناپ تول ہی میں گزرتا تھا جو ان کے فقیہوں نے استنباط کر کر کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں کوئی فعل ہی نہیں تھا، کوئی گناہ ہی نہیں تھا، کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے تھے، نہ اپنی قوم کو مشرکانہ خیالات، مشرکانہ اقوال اور مشرکانہ اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں اس لیے اللہ نے فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک نہیں کرنا، باقی سارے گناہ کرنے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بھی ایک بڑا لفظ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، اپنی نیکی کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اپنی پاکیزگی کے بڑے دعوت کرتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ۔ اس سے بھی بندے کو بہت بچنا چاہیے۔ بندے کی زبان پر یہ لفظ آ بھی جائے نا کہ میں بڑا اچھا ہوں، تو بندے کو روک لینے چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اپنی پاکیزگی کا بڑا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افتراء گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ بالکل وہی پھر بات اللہ نے کی ہے کہ یہ ان کے پاس کچھ ہی حصہ رہ گیا ہے، سارا گم کر بیٹھے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ یہ جبت فضول چیزیں، فال گیری اور ٹونے ٹوٹ کے اور شگون نکالنا اور جادو وغیرہ، اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یعنی بگڑے ہوئے مذہبی لوگ جو ہیں وہ کافروں کی مدد کر لیں گے، دین کی مدد نہیں کریں گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے۔ یعنی کیا خدا کی حکومت کا کوئی حصہ ان کے قبضے میں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون ہدایت میں ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون نہیں ہے؟ کہتے تھے نا کہ بھئی یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، یہ یہودی کہتے تھے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ تو یہ یہودی اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ بھئی یہ نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے؟ یہ بھی بعد ان کا بہانہ تھا۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا۔ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو، یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔ مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا،
اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ہم بے یقین آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ہم بہت جلد، زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور بے یقین آگ میں جھونکیں گے، اور ایسی آگ میں جھونکیں گے کہ جب ان کے بدن کی ایک کھال گل جائے گی تو دوسرا لباس پہنا دیں گے، دوسری کھال پہنا دیں گے۔ یہ ایک مرتبہ میں درس دے رہا تھا فیصل آباد میں، تو اس درس کے بعد جس میں یہ آیت آئی تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھال کی بات کیوں کی ہے کہ ہم جہنم میں اپنے نافرمانوں کو ڈالیں گے اور ان کی کھال جب جل جائے گی تو ایک اور کھال پہنا دیں گے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے بھئی یہ ایک تکلیف اور عذاب کی شکل اللہ نے بتائی ہے، شدید عذاب کی، کہ جب آگ میں ایک کھال جل جائے گی تو دوسری پہنا دیں گے، پھر وہ جلے گی، پھر وہ جل جائے گی تو تیسری پہنا دیں گے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو درد اور تکلیف ہے نا، اس کا سارا احساس جلد میں ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی جلد ہے نا، اس میں ساری تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جلد کی بات کی ہے کہ اس ایک جلد جو ہے جب اس کے اندر وہ سزا کی حیثیت ختم ہو جائے گی تو ہم دوسری، پھر اس کو پہنا دیں گے، پھر تیسری پہنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طرح بیٹھ کر قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے قبول کرے۔ جو لوگ اس کو سنتے ہیں ان کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی جو جاننے والے ہیں ان کو بھی آپ توجہ دلائیں کہ ہم اس طرح جو قرآن کا مطالعہ کر لیتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی طرف سے برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔